السلام علیکم۔ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہفتے میں ایک دفعہ ہم ایک کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آج جو کتاب ہم نے چنی ہے اس کتاب کا نام ہے الکیمی، اور اس کتاب کے آتھر ہیں پائلو کویلو، جن کا تعلق لیٹن امریکہ سے ہے، اور جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ نوبل انعام یافتہ رائٹر ہیں، اور ان کے اور بھی بہت سے ناول ہیں، مگر ان کی جو بنیادی شہرت ہے وہ الکیمی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس کتاب کا بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، جن میں ایک زبان اردو بھی ہے۔ اردو میں بھی بالکل الکیمی کے نام سے، الکیمیا کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور وہ اچھا ترجمہ ہے، کیونکہ بعض اوقات جب کتاب کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو جو اس کی اسپرٹ ہے وہ اس میں لوز ہو جاتی ہے، اور صرف لفظی ترجمہ رہ جاتا ہے، مگر اس کتاب کا اچھا ترجمہ ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو یہ کتاب انگلش میں نہیں لکھی گئی، تو انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہی ہے، مگر جو لوگ انگلش پڑھ سکتے ہیں انہیں یہ ناول انگریزی میں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، یہ کتاب ایک طرح کی ناگزیر کتاب ہے۔ ناگزیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام، خاص طور پہ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں، نوجوان، میرا یہ خیال ہے کہ میٹرک اور ایف ایس سی ایف اے کے لیول میں انہیں یہ کتاب پڑھ لینی چاہیے، اور آپ میں سے جو بڑے ہیں انہوں نے بہت سی یہ کتاب پڑھی ہوگی، نہیں ہے تو اس کتاب کو پڑھ لیجئے، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے۔ ویسے تو یہ ایک ناول ہے جس میں ایک نوجوان کی کہانی ہے اور اس کے ایک سفر کی کہانی ہے، لیکن صرف ایک کہانی کے ساتھ ساتھ اس میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ اتنا پاورفل ہے اور اتنا مؤثر ہے کہ مجھے یاد ہے آج سے بہت سال پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی تھی، اور یہ کتاب میں نے بار بار پڑھی ہے۔ تو آپ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کتاب کی فضا میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کی زندگی پر یہ بہت انفلوئنس ڈالتی ہے، بہت پازیٹیو انفلوئنس ڈالتی ہے۔ اچھا، میں اس سے پہلے کہ اس پہ تبصرہ کروں، یہ ویڈیو میرے بیٹے بنا رہے ہیں، ان کا نام محمد ہے، وہ ابھی اس سال ہی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد۔ تو یہ مجھے یاد ہے، یہ کتاب میں نے ان کو دی تھی میٹرک میں پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے یہ کتاب پڑھی تھی۔ تو اب میں جسٹ کیمرے کا رخ موڑتا ہوں اور مائک میں ان کو لگاتا ہوں، تاکہ میں یہ جان سکوں کہ جب انہوں نے میٹرک میں یہ کتاب پڑھی تھی، ابھی بھی خیر اس نے ابھی ایف ایس سی کیا ہے، نوجوان ہے، کہ اس کا کیا تاثر تھا اس کتاب کے بارے میں۔ تو آپ یہ مجھے موبائل دیں اور یہ آپ اپنے ساتھ لگا لیں، یہ مائک اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے، یہیں بیٹھے ہوئے۔ اچھا ہاں، بتائیے گا، میں نے آپ کو چونکہ کوئی ہاتھ میں پکڑ لیا، میں نے آپ کو بس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے کہ میٹرک میں ہم نے یہ کتاب پڑھی تھی، ہاں جی، میں نے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر، ہاں جی ہاں جی، آپ کو اپنی یادداشت سے کیا یاد ہے کہ کتاب میں کیا پڑھا تھا؟ مجھے یہ یاد ہے کہ اس کے اندر جہاں تک مجھے یاد ہے ایک بچے کی کہانی ہے جو کہ ایک شیفرڈ ہوتا ہے، تو آگے وہ مطلب اپنا کیٹل جو آگے اس کو موو کرتے ہوتے ہیں، پورے اسپین کے اندر کرتا ہوتا ہے، تو اس کے گھر والے جو ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی کمائی وغیرہ کرنی ہے تو تمہیں یہ کام چھوڑنا پڑے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام شوق کا کام ہے، تو میں اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو وہ پورے ورلڈ ٹریول کرتا ہے ایز اے شیفرڈ، اور پھر ایک جگہ سے اسے کہیں سے ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک صحرا کے، ایک عرب کے کونے کے اندر ایک خزانہ ہے بہت بڑا، جس کو تم جاؤ تو کھود کر نکال سکتے ہو۔ تو اس کا مین تھیم جو مطلب مین آبجیکٹیو پڑھنے کے بعد جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی لائف کے اندر اس طرح کا ایم ہوتا ہے جسے وہ پرسو کرتے ہیں، اور مطلب اس کے دوران بیچ میں کچھ چیلنجز آتے ہیں، بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت سے ایکسپیرینسز آتے ہیں، بہت سا بیچ میں ہرڈلز آتی ہیں جن کو وہ فیس کر کے اور ان کو ٹیکل کر کے فائنلی جب وہ اپنی مین ٹارگٹ پہ، مین ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں، تو ان کو بہت سی اپنے ایکسپیرینس کے اندر اضافہ ہوتا ہے ان کے، اور ان کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے زندگی کے اندر۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سہولت ہوتی ہے، وہ لوگ اپنے ڈریم کو چیز کر سکتے ہیں، لیکن کسی مطلب خوف کے باوجود یا کسی ہارٹ میں کوئی فیئر ہو یا پھر کوئی اور کسی وجہ سے اس ڈریم کو پرسو نہیں کر پاتے۔ تو مین ایکسٹریکٹ کر کے جب اس کی آپ آبجیکٹیو نکالیں تو پھر یہی بنتا ہے کہ آپ کو اپنے ڈریم پرسو کرنے چاہیے، اور اینڈ میں جو چیلنجز وغیرہ آئیں ان کو آپ کو سامنا کرنا چاہیے ان کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ چلیں اس کو سواب کر دیجئے۔ تو جیسا کہ محمد نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ تو ایک اجماع، مجھے بہت خوشی ہے کہ اتنے سال پڑھنے کے بعد بھی یہ محمد کو یہ یاد ہے
کہ اس کتاب میں یہ کہا گیا ہے۔ تو جو تھوڑا سا میں اس میں اضافہ، بنیادی بات تو وہی ہے جو محمد نے کہی ہے، لیکن جو میں اس میں کچھ تھوڑا سا اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تھوڑے سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن اس کو ایک بے انتہا پوٹینشل کے ساتھ بھیجا ہے۔ اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ اپنی امیجینیشن اس کی لمٹ ہے، بس اپنی امیجینیشن سے جو بھی کرنا چاہے وہ اس میں کر سکتا ہے۔ تو لوگوں کو اومنز ملتے ہیں، اشارے ملتے ہیں زندگی میں، اپرچونٹیز ملتی ہیں، مگر وہ اپنی اپرچونٹیز کو مختلف وجوہات، اور اس میں بنیادی وجہ ایک سستی ہوتی ہے، بے یقینی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو پرسو نہیں کرتے۔ اور وہ جو اپرچونٹی ہوتی ہے، خزانہ اس کے اندر بنیادی طور پر ایک سمبل کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ تو جب وہ بچہ جو ہے وہ خزانے کی پرسو میں کہانی کی تفصیلات آپ کو نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ اس کے اندر وہ جو جزیات ہیں ان میں اتنی خوبصورتی ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ اس کے اندر بالکل ایک مسحور ہو کر رہ جائیں گے۔ لیکن مختصر یہ ہے کہ جب انسان اپنے کیریئر کو پرسو، اپنے ایمبیشنز کو اور اپنے ڈریمز کو پرسو کرنے کے بارے میں ٹھان لیتا ہے اور پھر اس کے لیے ہر قسم کی قربانی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو خزانہ تو اس کو وہی ملنا ہے جو اس کے مقدر میں ہے، مگر وہاں تک پہنچتے ہوئے جتنا وہ فطرت کے قریب ہوتا ہے اور جو فطرت کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے جتنا فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، اس ہم آہنگی کی بنیاد پر جو اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ تربیت اصل میں اصل خزانہ ہے، اور یہی ہمارا مطمع نظر ہے۔ اگر ہم زندگی اسی طریقے سے ایک میڈیوکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ مالی طور پر میڈیوکر، مگر زندگی اگر ہم بالکل ایک اینیمل لیول کے اوپر گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں، ایک ویجیٹیٹیو لیول پر اور ایک اینیمل لیول پر اور بعض اوقات سب اینیمل لیول پر، تو دس از ویسٹیج آف دا لائف۔ ہمیں بنیادی طور پر اپنے اس پوٹینشل کو یوز کر کے ہیومن لیول منیمم اور سپر ہیومن لیول کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو یہ کتاب آپ کو اس کے، جہاں یہ ایک ادبی شاہکار ہے اور رائٹنگ سکل کے بارے کے اندر ایک شاہکار ہے، وہاں اپنے میسج کے اعتبار سے ایک بہت پاورفل کتاب ہے۔ تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہم سب اور اپنے نوجوان بچوں کو خاص طور پر یہ کتاب ضرور پڑھوائیے۔ اگر وہ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اردو میں بھی جو کتاب ہے وہ بہت اچھا ترجمہ ہے، اور آپ ضرور ان کو پڑھائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا نام جاوید اقبال ہے۔ میں اس وقت تو خیر ایک پہاڑ پر بیٹھا ہوا ہوں، ویسے میں بہاولپور میں رہتا ہوں اور قائد اعظم میڈیکل کالج میں پرنسپل ہوں۔ شکریہ۔